بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حضرات، عزیز دوستو، پچھلی میری گفتگو کا جو عنوان تھا اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں باقی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ اس کا تذکرہ ہم کریں گے۔ تو اس سے پہلے ہماری گفتگو کا جو عنوان تھا وہ تھا سورہ کہف۔ اصحاب کہف کون تھے اور اصحاب کہف کہاں کس بستی میں واقع تھے، یہ واقعہ کس بستی کا ہے۔ قرآن کریم کے اندر باقاعدہ طور پر اس پر ایک سورت جو نازل ہوئی، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں کچھ آیات میں پورا تذکرہ ان اصحاب کہف کے اوپر کیا ہے، بیان کیا ہے۔ جو آیتیں نازل ہوئیں اسی کے ماتحت نازل ہوئیں، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ اصحاب کہف جو تھے وہ کن کن حالات میں کہاں سے نکل کر اور کس غار میں گئے تھے۔ اب آگے سے یہاں سے انشاءاللہ ہم یہ آپ حضرات کو بتائیں گے کہ اصحاب کہف جو تھے وہ پاس کے غار میں گئے تھے، اور اس غار میں جب پہنچے اپنی قوم سے بچ کر تھک ہار کر وہاں پہنچے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ کتا ان کے کہف وہ جو غار تھا اس غار کے منہ پر وہ کتا بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد وہ کتا اسی حال میں تھا۔ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ باہر کتا بیٹھا ہوا ہے یہ سو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کتے پر بھی نیند طاری کر دی، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میرے جو ہے بندے کبھی بھی کسی بھی حال میں اللہ سے بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا تھا لوگوں کو، کیونکہ جن حالات میں یہ واقعہ پیش آیا ان حالات میں جس قوم میں یہ پیش آیا وہ قوم جو ہے زیادہ تر غیر اس وقت سے جو ہے غیر مسلم کی قوم تھی، اور جو صحیح معنی میں نصرانی تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے تھے، ان لوگوں میں یہی کچھ لوگ تھے جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تعریف بیان کی، اور انہوں نے اپنا ایمان چھپا کر ایک غار کے اندر جب پناہ لی تو اس پناہ گاہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ظاہر کرنا چاہا کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو مرنے کے بعد بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت یہ بہت زیادہ یہ معاملہ اچھلا ہوا تھا، لوگوں کے درمیان یہ باتیں چل رہی تھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ واقعہ تھا، دوسری بات جس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس وقت بھی کفار مکہ کے اندر بہت زیادہ زیر بحث یہ واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا، اور ان لوگوں کا واقعہ جو بیان کیا، اس واقعے میں بیان کیا کہ 309 سال سے بھی زیادہ عرصے تک ہم نے کچھ لوگوں کو سلا دیا تھا، اور پھر ان کو ہم نے اٹھایا، اور جب ان لوگوں کو ہم نے اٹھایا تو وہ لوگ بھوک کی شدت میں ایسے پریشان تھے کہ ان کا پیٹ سے لگا جا رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک دوست کو بھیجا جو ہوشیار تھا، کہا جاؤ گاؤں میں۔ ان کو یہ لگا کہ ہم شاید ایک دن یا ایک دو دن شاید سوئے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو بھوک لگی ہے، ہم اپنے دوست کو بھیجیں۔ چنانچہ ایک دوست کو بھیجا کہ جاؤ کچھ لے کر آؤ، کچھ ہم کھائیں۔ وہ شخص بچتے بچائے اس وقت کے بادشاہ سے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جو ہماری وقت کا ہمارے ٹائم کا جو بادشاہ تھا وہ آج بھی وہی بادشاہ ہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہم ایک دو دن صرف سوئے ہیں۔ چنانچہ وہ شخص دکان پر جب کوئی سامان لینے کے لیے گیا تو اس شخص نے دیکھا کہ بہت زیادہ حالات بدل گئے ہیں، بستی جو تھی وہ نہیں رہی ہے، بستی کی بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں، لیکن بہرحال اس کو تو چھپ کر سامان لینا تھا۔ چنانچہ وہ لے کر، اور جب اس نے اپنے پاس رکھے ہوئے سکے جو کچھ درہم تھے یا دینار تھے وہ دیے، تو ان لوگوں نے کہا یہ تو بہت پرانے سکے ہیں۔ کہا نہیں ہم تو ابھی کل پرسوں شام کو یہاں سے سکے لے کر گئے ہیں، یہی پیسہ ہے ہمارے پاس۔ تو لوگ سب اکٹھا ہو گئے، سمجھے کہ شاید کہ کہیں سے خزانہ چھپایا تھا اور اب نکالا ہے۔ تو جب پوچھا گیا تب پتہ چلا کہ اس شخص کو بادشاہ کے پاس جب لوگ لے کر گئے، بادشاہ نے پورا واقعہ پوچھا، تب بادشاہ
کے پاس کچھ لوگ اور بھی تھے، پورے درباری پورا واقعہ سنے، اس کے بعد ان لوگوں کو لگا کہ ہمارے باپ دادا جو بیان کیا کرتے تھے، جو بتایا کرتے تھے، شاید یہی وہ لوگ ہیں۔ چنانچہ رفتہ رفتہ پورے شہر کے اندر خبر پھیل گئی، اور اس شخص کے ساتھ یہ بادشاہ اور اس کے درباری سب آئے، اور لوگوں کو دیکھنے کے لیے جو غار میں چھپے تھے، اس غار میں چھپے ہوئے لوگوں کو دیکھنے آئے اور لوگوں سے سلام کیا، ملے، اور پھر اس کے بعد وہیں پر یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کی، اس کے بعد یہ لوگ وہیں سے پھر سے ان کا انتقال ہو گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن اس میں دو اقوال ہیں، کچھ لوگوں نے کہا وہیں سے انتقال ہو گیا، کچھ لوگوں نے کہا اس کے بعد لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا ہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا وہاں پر مسجد بنا دی جائے، کچھ لوگوں نے کہا مسجد نہ بنائی جائے، لیکن اس غار کا منہ بند کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کو اس واقعے میں یہ دکھانا مقصود تھا کہ ہم کس طرح سے کتنے سال لوگوں کو جو ہے مارنے کے بعد، موت طاری کرنے کے بعد، نیند میں سلا دینے کے بعد پھر سے ہم اٹھانے پر قادر ہیں۔ تو اس صورت کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جو بیان کی گئی ہے، جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرو تو کہو انشاءاللہ ہم کریں گے، إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ ہم ضرور یہ چیز کریں گے، لیکن انشاءاللہ ضرور لگا دینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں انسان اپنے خاندان، اپنے بھائی بہن، اپنے باپ دادا، اپنے پردادا کی رسم و رواج میں نہ پڑے۔ اس صورت سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس صورت سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ کسی بھی حال میں اپنے خاندان کی رسم و رواج سے نہ پڑے۔ بہت موٹی بات یہ ہے کہ شادی بیاہ میں ہم دیکھ لیں، جہاں سے رشتہ طے ہوتا ہے اس دن سے لڑکی کے وداعی کے دن تک کس قدر ہم رسم و رواج میں ڈوبتے ہیں، کس قدر خرچ ہوتا ہے، کس قدر ہم جو ہے بیجا رسم و رواج میں ہم پل بڑھ کر آگے بڑھتے ہیں، اور اپنے خاندان کی تمام رسموں کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ کے احکامات کو ایسے وقت میں نافذ کریں جس وقت جو ہے رسم و رواج کا بہت زیادہ چلن ہو، ایسے وقت میں ہم اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر وقت ہم یہ یاد رکھیں کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کسی وقت بھی موت دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بعد الحیات بعد الممات پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ پھر سے زندہ کرے گا۔ تو اس ضمن میں بہت سی وہ باتیں آ جاتی ہیں جو ہمیں یقین میں نہیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کل اللہ کے پاس ہم کو کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کو دنیا کی تمام چیزوں کا حساب دینا ہے، جن نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان نعمتوں میں ہمیں حساب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے ہم سے پوچھ گچھ کرے گا، تو ان میں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے خود بخود ہمارے لیے ان نعمتوں میں شکر گزاری کا ہمیں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں شکر گزاری تو اللہ تعالیٰ رسم و رواج میں خود بخود ہمیں نہیں پھنسنے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب مہیا کرتا ہے کہ ہم خود اس کے احکام کو ماننے والے ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں تو ایمان کی حالت میں جو بھی مشکلات آئیں ان مشکلات کو جھیلنے کے لیے اور تمام تر پریشانیوں پر صبر کرنے کے لیے ثابت قدمی ضروری ہے۔ کبھی بھی کسی بھی طرف سے ہوا چل سکتی ہے، کیسے بھی لوگ برے سے برے لوگ ہم کو بہلا اور پھسلا سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، ہمیں اپنے ایمان پر جم کر رہنا ہے، اپنے ایمان کی کسی بھی چیز سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے جو ارشادات ہیں ان پر ہر حال میں ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول نے شادی بیاہ کے موقع پر ماں باپ سے اور بھائی بہنوں سے جن جن حالات میں ان کے حقوق ہمیں بیان کیے ہیں ان حقوق کو ہمیں پامال نہیں کرنا، ہمیں یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، کیسے بھی حالات آ سکتے ہیں۔ تو جس وقت یہ صورت نازل ہوئی اس وقت ایک اور وجہ یہ تھی کہ جو ہے کفار مکہ بہت زیادہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر انکار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم جب مر جائیں گے دوبارہ کہاں سے زندہ ہوں گے، ہم مٹی اور ہو جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، مٹی بن جاتے ہیں، ہم کو کون زندہ کر پائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ پہلی مرتبہ جب ہم نے تم کو پیدا کیا تو میرے لیے پھر بھی مشکل ہو سکتا ہے، لیکن دوبارہ جب تمہاری شکل و صورت، تمہارا ڈھانچہ میرے پاس رکھا ہوا ہے تو اس صورت میں دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔
تو اس صورت سے یہ کچھ باتیں ہیں جو ہمیں سبق دے رہی ہیں اور ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور سورہ کہف کے اندر جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ ہم اگر سو جائیں تو کوئی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی حال میں ہماری موت دے دے، لیکن اللہ اس چیز پر قادر ہونے کے باوجود ہمیں صبح صحیح سلامت اٹھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا کھلا رہا ہے۔ اور ہر وقت یاد رکھیں کہ کوئی بھی کام کریں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے، ہر بات کی جواب دہی ہم سے ہوگی، ہم سے سوال کیا جائے گا، ہم اس کے جواب دہ ہوں گے، ہم سے پوچھا جائے گا۔ اگر یہ باتیں ذہن میں ہوں گی تو پھر بزنس میں بھی انسان ایمانداری کے ساتھ کام کرے گا، لین دین میں بھی انسان جو ہے ایمانداری سے کام کرے گا، نماز بھی ایمانداری سے پڑھے گا، جھوٹ مکاری فراڈ دھوکہ دھڑی نہیں کرے گا، ماں باپ کے حقوق کو پامال نہیں کرے گا، بھائی بہنوں کے حق وقت پر ادا کرے گا، اور بیوی بچوں کے حقوق بھی صحیح معنی میں ادا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس سورہ کہف سے جو ہمیں پیغام مل رہا ہے، جو ہمیں پیغام بتایا جا رہا ہے، ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔